خالق اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں کہ یہ وقت میرے حسین کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس کی زندگی مزید بڑی کر دو، مزید بڑھا دو، مہلت دے دو، زیادہ مجلسیں سنے، زیادہ ماتمداری کرے، زیادہ عذاب میں جائے۔ اب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اللہ نہ کرے ہم گناہ کریں، نیکی والا فرشتہ خاموش، لکھائی بند، ریسٹ پہ، گناہ والا لکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا کوئی ایسا وقت کہ جب یہ دونوں مصروف ہو جائیں۔ اب کیا مطلب ہے کہ نیکی بھی ہوگی بدی بھی ہوگی؟ نہیں، معصوم فرماتے ہیں ہاں ہے، جب کوئی بندہ فرش پہ بیٹھ کر ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتحاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بی بی کے قاتلوں کو معاف کر دیں۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہمارے امام علی علیہ السلام ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری زوجہ کے قاتلوں پہ لعنت نہ کرو یا معاف کر دو یا دل میں محبت رکھو، اور 12ویں سرکار تک۔ تو مولا دونوں کیسے مصروف ہو جاتے ہیں؟ دونوں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے، نیکی والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، گناہ والا فرشتہ گناہ مٹاتا ہے۔ تو بی بی اپنے بابا جان کے پاس آئی کہ بابا جان مومنین کی غذا کیا ہے؟ بتایا۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ بتایا۔ محمد و آل محمد کی غذا کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا بابا جان میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا میں آپ کو ایک تسبیح بتا دوں، وہ پڑھتی رہا کریں، ہر مشکل کا حل اس تسبیح میں ہے۔ کیا تسبیح ہے بابا جان؟ یا رب العالمین و یا رب الآخرین، یا ذو القوت المتین و یا راحم المساکین۔ یہ تسبیح پڑھے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو حل فرما دے گا۔ بی بی علی مولا کے پاس تشریف لائی۔ بی بی آپ سرور کائنات کے پاس گئی تھی کچھ لینے کے لیے، کیا لے آئی؟ کہا میں دنیا کے لیے گئی تھی، مومنین کی آخرت لائی ہوں۔ مومنین کے لیے دنیا و آخرت کا حل لائی ہوں کہ حرام میں مبتلا نہ ہو، ہم سے مانگے ہم حلال طریقے سے دیں گے، ہم سے مانگے ہم حلال طریقے سے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کی راہ میں نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 برابر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا، بی بی نے حسنین شریفین کریمین کے تندرست ہونے پہ منت مانی، ٹھیک ہو گئے۔ 3 دن روزے رکھنے تھے، بی بی نے رکھ لیا، علی مولا نے رکھ لیا، سرور کائنات نے رکھ لیا، بچوں نے بھی رکھ لیا، جناب فضہ نے بھی رکھ لیا۔ اب 6 ہستیوں نے روزہ رکھا، 6 ہستیوں نے روزہ رکھا اور تینوں دن کھانا راہ خدا میں دے دیا۔ سورہ دہر آپ نے سنی، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کیونکہ حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ پہلی آیت میں انسان کا تذکرہ ہے تو سورہ انسان بھی اس کا نام ہے۔ تو 3 دن روٹیاں دی اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک دن یتیم کو، ایک دن مسکین کو، ایک دن اسیر کو دی، اور وہ تینوں فرشتے تھے۔ اب ایک سوال چھوٹا سا ہے کہ اسیر جیل میں ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، وہ جیل سے نکل کر روٹی مانگنے کیسے آیا؟ تو جو کیا کبھی اسیر کسے کہتے ہیں؟
تو جیل میں ہو، قید میں ہو، بندھا ہوا ہو، تو روٹی مانگنے کیسے آیا؟ تو وہ اسیر جیل والا اسیر نہیں تھا، بلکہ شہر میں نظر بند تھا کہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے کسی کے لیے داخلہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تھا کہ تم شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ جب بی بی سیدہ کی روٹیاں عرش پہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو ہم 10 دیتے ہیں۔ سیدہ نے 3 دن روٹیاں دی، اللہ نے 30 آیات کی سورہ دی، 30 آیات کی سورہ دی، اور یہ آپ نے ہمیشہ سنا۔ اور میرا مقصد اس سے تھوڑا آگے تھا، میرا مقصد سنی ہوئی باتیں سنانا نہیں، بلکہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ علاوہ بات کروں۔ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، اللہ تعالی نے سورہ انسان، سورہ دہر میں ہر چیز گنوا دی، ساری نعمتیں گنوا دی۔ ہم نے بار بار سورہ دہر کا ترجمہ پڑھا، تفسیر سنی، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جب ساری نعمتیں گنوائی تو حوران جنت کو کیوں نہیں گنوایا؟ حوران جنت کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی جان سردار ہے حوروں کی، جب سرداری کا ذکر آ گیا تو پھر نکرانی کی کیا اہمیت؟ اور محمد آل محمد اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا کہ جو چیز عظمت زہرا میں آ رہی ہے حور کا ذکر کر کے اس کو کم کروں۔ جب حورہ انسیہ آ گئی ہیں تو پھر حوران جنت کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے حور کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک اور سوال، اس کے بعد ذکر مسائل پہ آؤں گا۔ ایک چیز ہم نے ہمیشہ سنی کہ علی مولا نے 3 دن کی مزدوری کے بدلے میں وہ آٹا لائے، گندم لائے، جو لائے۔ 3 دن کی مزدوری طے تھی، 3 کلو گندم، 3 دن مزدوری، اور علی مولا 3 کلو گندم لے کر آئے۔ یہ ہمیشہ ہم نے سنا۔ جب ایک حصے کی، یا یوں کہہ دوں 1 کلو آٹے کی 6 روٹیاں بن گئی، بچے بھوکے ہیں، بیماری سے ابھی اٹھے ہیں، اور جب بچہ یا بڑا بیماری سے صحت یاب ہو تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، اور اس کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم میں کمی جو ہے وہ دور ہو سکے۔ جب حسنین ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، بیماری سے اٹھنے کے بعد سارا دن کا روزہ بھی ہے، گھر میں گندم بھی ہے، تو کیا مشقت ہے کہ جناب سیدہ نے دوبارہ آٹا نہیں پیسا؟ آٹا پیسا جا سکتا تھا، روٹی بنائی جا سکتی تھی، اور یہ کام تو گھر کا مرد بھی کر سکتا تھا۔ چکی میں 1 کلو گندم پیسنا، جنہوں نے گھر کی چکی دیکھی ہے، 1 کلو گندم پیسنا کتنا مشقت والا کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور وہ بھی اس حال میں کہ جب بھوک شدید ہو، جب اس حال میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو کہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہو۔ پھر اگر انسان کو کہا جائے کہ اس بھوک شدید کا ایک حل ہے، یہ کام کرو، وہ جاں طلب انسان بھی کرے گا تاکہ اس سے مجھے انرجی ملے، زندگی ملے، پیٹ بھرے۔ تو بی بی نے جب کہ گندم موجود ہے دوبارہ آٹا کیوں نہیں پیسا؟ ہمارے لیے کہ علی مولا نے 3 دن کی مزدوری طے کی،
3 किलो गंदम 3 दिन की मजदूरी के बदले में है। 1 दिन मजदूरी की